اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، بڑی غم کی رات ہے، بڑے درد کی رات ہے، بڑی عزا کی رات ہے۔ اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں، اپنی ماں بارگاہوں میں عزائے صف بچھا دیں، مجلس عزا کا اہتمام کریں، پرسہ دیں اس امام کو جس کے جد کیا شہادت کی رات ہے۔ پردہ غیبت میں بیٹھ کر اپنے جد کو روتے ہیں۔ امام صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت میں مولا سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ درد بھری شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اے میرے وقت کے امام، آپ کب ظہور فرمائیں گے؟ اے فرزند عسکری، اے بی بی نرجس خاتون کے لخت جگر، مولا آپ کے چاہنے والے ہر رات آپ کو پکارتے ہیں، دن رات آپ کو بلاتے ہیں۔ مولا ہم کب آپ کے نورانی چہرہ محمدی کی زیارت کر پائیں گے؟ اے میرے مولا، ان راتوں سے بڑی راتیں اور کوئی نہیں ہے کہ جن راتوں میں ہم توسل کریں اور آپ کو بلائیں۔ پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، اپنے وقت کے امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا ظلم و جور سے برتی جا رہی ہے، اس مولا کا جلد ظہور فرما۔ یہی رات ہو کہ جب آسمان سے ندائے ہاتف غیبی کی آواز آئے، ہم مولا کے ظہور کی زیارت کریں، مولا کے چہرہ نور کی زیارت کریں، خلوص کے ساتھ آنسو بہا کر اضطراب کی حالت میں اپنے وقت کے امام کو بلائیں۔ وہ امام جو پردہ غیبت میں دن رات اپنے جد کے غم میں رو رہے ہیں۔ تو عزاداران، آج کی شب میں ایک دوسرے کو پرسہ دیں، ایک دوسرے کو گلے لگا کر مولا کائنات کی شہادت کی تعزیت پیش کریں۔ آج علی کی بیٹیاں کوفہ میں یتیم ہو جائیں، آج علی کی بیٹیاں کوفہ میں اجڑ جائیں گی۔ کوفہ کے یتیم کل ڈھونڈتے رہیں گے، کوئی آئے گا ہمیں کھانا دے گا، پانی دے گا۔ علی مولا علیہ السلام کی یہ سیرت رہی ہے، یتیموں کو، شہداء کے بچوں کو دیکھ بھال کرنا، ان تک کھانا پہنچانا۔ نہ جانے 21 کا دن گزرے گا، وہ یتیم بچے گھر پہ برتن لے کر کھڑے رہیں گے، کوئی آئے گا دے گا۔ انہیں نہیں معلوم کہ جو دینے والی ہستی تھی چل بسی ہے اس دنیا سے۔ تو عزاداران امام علی علیہ السلام اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، یہ بڑی بابرکت شب ہے۔ اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، مومنین کے لیے دعا کیجیے گا۔ مختصر یہ ہے کہ اس شب کے چند ایک اعمال ہے، بالخصوص مشترک جو اعمال ہیں: غسل کرنا، 2 رکعت نماز بجا لانا، نماز مغرب کے بعد سے اذان صبح تک اس نماز کا ٹائم ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب قدر کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے۔ نماز تمام کرنے کے بعد 70 مرتبہ کہیے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر قرآن کھول کر سامنے رکھیے اور کہیے اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ پھر اس کے بعد حاجات طلب کیجئے، مجھے ناچیز کو، میری فیملی کو، سب مومنین کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس کے بعد جو بھی دعائیں ہیں آپ طلب کیجئے۔ پھر قرآن کریم کو اپنے سر پر رکھیے، اور سر پر قرآن رکھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیے: اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك
پھر 10 مرتبہ کہیے بے کا یا اللہ، 10 مرتبہ کہیے بے محمد، 10 مرتبہ کہیے بے علی، 10 مرتبہ کہیے بے فاطمہ، 10 مرتبہ کہیے بالحسن، 10 مرتبہ کہیے بالحسین، 10 مرتبہ کہیے بے علی ابن الحسین، 10 مرتبہ کہیے بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ کہیے بے جعفر ابن محمد، 10 مرتبہ کہیے بے موسیٰ ابن جعفر، 10 مرتبہ کہیے بے علی ابن موسیٰ، 10 مرتبہ کہیے بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ کہیے بے علی ابن محمد، 10 مرتبہ کہیے بالحسن ابن علی، 10 مرتبہ کہیے بالحجت 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 بالحجہ۔ اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیں، بالخصوص امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کریں، دعائے فرج کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، صلوات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، مومنین کی سلامتی کی دعائیں مانگیں، اپنی سلامتی کی دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد سرکار سید الشہداء نواب کربلا کی زیارت پڑھیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کم از کم یہ جملہ ضرور کہیے گا، اور اس کے بعد ساری رات جاگیں، تسبیحات استغفار کریں، کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیں، اور 100 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیے، اگر قضا ہیں تو قضا بجا لائیے، اور مخصوص جو اعمال ہیں جوشن کبیر، بڑی با فضیلت با عظمت، بڑا اس کا اجر ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، جس بھی حاجت کی نیت سے پڑھیں گے اس دعا کو، اس میں اعظم ہے، اللہ کے اسماء مبارک ہیں، اس میں ان کا واسطہ دے کر دعا کیجئے، انشاءاللہ مولا کائنات کی بارگاہ اقدس میں پرسے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی انجام دیں گے۔ دعائے جوشن کبیر بھی آپ سب مومنین بہنوں بھائیوں بزرگوں کو اس دعا میں شامل کریں گے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واقسم لی حلما یسد عنی باب الجہل وہدن تمن بہ علی من کل ضلالہ وغنان تصد بہ عنی باب کل فقر وقوة ترد بها عنی کل ضعف وعزا تکرمنی بہ عن کل ذلہ ورفعة ترفعنی بها عن کل ضعف وأمنا ترد به عني كل خوف وعافية تسترني بها من كل بلاء وعلما تفتح لي به كل يقين ويقينا تذهب به عني كل شك ودعاء تبسط لي به الإجابة في هذه الليلة وفي هذه الساعة يا كريم وخوفا تنشر لی بہی کل رحمہ وعصمة تحول بها بینی وبین الذنوب حتی افلح بها بین المعصومین عندک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر ایک دعا ہے جو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آخری 10 دنوں میں ماہ رمضان کے آخری عشرہ اولا چل رہا ہے، اس میں یہ دعا پڑھیے، مولج اللیل فی النہار ومولج النہار فی اللیل ومخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی یا رازق من یشاء بغیر حساب یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنى وامثال العلیاء والکبریاء والآلاء اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمد وآل محمد علیہ وعلیہم السلام۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیے، اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه
وَلَكَ قِبَلِ ذَنْبٌ أَوْ طَابِعَةٌ تُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ۔ تو صاحبان ایمان، یہ اعمال تھے چند ایک اس رات کے مختصر، مشترک اور مخصوص۔ اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ آپ تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے، تمام بزرگوں سے، نوجوانوں سے عرض ہے مجھ ناچیز کو خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا آج کی شب میں۔ آج کی شب بڑی باعظمت شب ہے، بافضیلت شب ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔